اور جو کچھ بھی ہوا سب آپ کے سامنے ہے. تو یہ تو علماء کرام نے فیصلہ جو کیا بہت اچھا کیا کہ انتشار کے حامل نہیں ہمارا یہ. پہلے بھی بہت سارے انتشار فتنے وغیرہ پھیلے ہوئے ہیں. تو جو کچھ رات جو معاملہ ہوا یہ رمضان شریف کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے آپ یہ مسئلہ سماعت کروا لیں. جو بھی کچھ رات کو ہوا وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. ویڈیو جو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے جو لیک ہو گئی ہے کہ یہ ہم سے زبردستی فیصلہ کروایا جا رہا ہے، چاند نظر نہیں آ رہا. یہ آپ نے ہو سکتا ہے ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے، یہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی. بھائی مفتی صاحب آج بڑے یاد آ رہے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب آج بڑے یاد آ رہے ہیں. وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے، لیکن ہم سے زبردستی یہ فیصلہ کروایا جا رہا ہے، چاند نظر نہیں آ رہا. یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. تو پھر مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے جتنے بھی علماء کرام معتبر شخصیات انہوں نے سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ عید نہیں ہوگی، سب لوگ عید نہیں کریں گے تو انتشار کرے گا. تو انتشار سے بچنے کے لیے حکمت عملی اجماع امت کیا سب نے. بھائی عید تو کر لیتے ہیں لیکن اس کی قضا اپنے بعد میں سب حضرات نے اس روزے کی قضا کرنی ہے. جو حضرات اتقاء بیٹھے تھے انہوں نے ایک دن کا اتقاء کرنا ہے، انہوں نے قضا کرنی ہے. یہ سارا گناہ جو بھی ہے، آج اگر روزہ تھا تو یہ سارا گناہ حکومت پہ جائے گا. یہ سارا منی وقت سے ہوا اور سوچی سمجھی سازش ہے اسلام کے خلاف. لیکن پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ سپیکروں تک بات نہیں رہے گی. سپیکر اتر رہے تھے، سپیکر بند کروائے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سپیکروں تک بات نہیں رہے گی، بات آگے جائے گی. نموس رسالت کا معاملہ، ختم نبوت کا معاملہ، آج ہمارے روزوں کے ساتھ، ہماری عبادات کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہے ہیں. کل اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں اگر ہم نہ بولیں تو. اگر ہم نے اپنی نسل کو بچانا ہے نا، پھر ہمیں بولنا پڑے گا، ہم نے قربانیاں پیش کرنی پڑیں گی. یہ ہر دور میں ایسے ہوا ہے. بڑے بڑے اماموں نے جیلوں کے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا کتنے بڑے امام ہیں، لیکن آپ کی شہادت جیل میں ہوئی. امام احمد بن حنبل کی شہادت جیل میں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ دین ہے. دین کے اوپر ڈٹ گئے. تو آج ہمیں بھی ڈٹنا پڑے گا، تب دین کی بقا ہوگی. ورنہ ہمارے اندر بہت سارے ایسے غیر لوگ داخل ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے اسلام کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں تھوڑا ہوشیار ہونا پڑے گا، اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرنا پڑے گا. تو اس لیے جو بھی مذہب اپنی تاریخ کو مسخ کر دیتا ہے، جو بھی اسلام، جو بھی مذہب ہے، اگر وہ اپنی تاریخ بھول جاتا ہے تو وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے. آج ہم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا. صحابہ کرام کیسے تھے، انہوں نے کیسی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کو بچایا، وہ ہم سب بھول چکے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا پر جہاد کیسے کرنا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو سیکولر بنایا، بھائی دنیا میں کیسے رہنا ہے. یار یہ تو 60 سالہ زندگی ہے، 80 سالہ زندگی ہے، آگے کیسے جانا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے، یہ ہم نے نہیں سکھایا اپنی اولاد کو. تو یہ سکھانا پڑے گا. اپنی اولادوں کے اندر محبت رسول پیوست کرنی پڑے گی ان کے دلوں کے اندر. صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، اولیاء کرام کی محبت ہمیں ان کے اندر ڈلیور کرنی پڑے گی. وہ تب بھی ہوگی جب ہم ان کے سامنے اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے. تب ان کے اندر محبت رسول پیدا ہوگی نا. جب ہم بتائیں گے نہیں، بچہ پیدا ہوگا بولنے کے قابل، وہ آپ نے اسکول چھوڑ دیا، وہ ایم فل کر کے وکیل بن کے آیا تو اس کو پہلے کرنا بھی نہیں آتا. یہ آپ بخوبی جانتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، آپ آئی ہیں انما المؤمنون اخوہ. تو یہ ہم پر جو ممبر رسول ہمیں دیا گیا، مصلی رسول پر، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر آج ہم یہ بات ڈر کر کے بتائیں گے یار ٹائم کم ہے فلاں، یہ بندے کیا کہیں گے. یہ کرامن کاتبین میرے بھی لکھ رہے ہیں، آپ کی بھی لکھ رہے ہیں. تو کل یوم ندعو کل اناس، کل جب آپ اماموں کو تلاش کریں گے، بھائی ہمارا امام کدھر گیا، یوم ندعو کل اناس بامام، ہر جماعت کو اپنے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس وقت پتہ چلے گا میرے امام صاحب نے یہ کیا چیزیں بتائی تھی یا نہیں بتائی تھی، کیا مقتدیوں نے باتیں سن کر اگنور کی تھی یا نہیں کی تھی.
عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ اس وقت پتہ چلے گا. آج وقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے دن کے روزوں کو رات کے قیام کو اپنے مرغے نبی اثر میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ وہ کمی کوتاہیاں دور کر کے ہم سب کے جتنے بھی روزوں قیام اللیل ہے، دن کا روزہ ہے، وہ اپنی مرغے نبی اثر میں شرف قبولیت عطا فرما کر اس کا پورا ہمیں اجر